آج کی یہ پریس کانفرنس ادارہ برائے سماجی انصاف سینٹر فار سوشل جسٹس کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کا خصوصی مقصد قومی کمیشن برائے حقوق اقلیت کے لیے قانون سازی پہ زور دینا ہے۔ ایک ایسا بل جو فروری 2023 میں سامنے آیا، لیکن اس میں کچھ ایسی خامیاں یا کوتاہیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہمارے مقررین ان کی نشاندہی کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم انہی ریکمنڈیشنز کے ساتھ ہم گورنمنٹ سیٹ اپ کے ساتھ ہم سفارشات بھی پیش کریں گے، اور ان کی جو تجاویز ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو جو آج ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں، ہم میڈیا ذرائع کے ساتھ اور اپنے صحافی دوستوں کی تعاون کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس خیال کو عوام کا خیال بنا دیا جائے، اس سے عوامی رائے عامہ جو ہے وہ ہموار ہو، تاکہ ہم بات کو آگے لے جا سکیں۔ ہمیں آپ کے بھرپور تعاون کا اس میں انتظار رہے گا، اور ہماری گزارش بھی ہوگی کہ آپ ہمیں ضرور ہماری آواز کے ساتھ آواز بنائیں، اور ہماری اس خیال کو جو ہم آج لے کے آئے ہیں آپ اس کو شائع کریں، نشر کریں اور اس کو بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ابھی سب سے پہلے دعوت دینا چاہتا ہوں محترم پیٹر جیکب صاحب کو کہ وہ آج کی اس گفتگو کا آغاز کریں۔ تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے بتایا گیا کہ میں براہ راست آغاز کر دوں اور بلا کسی تکلف کے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے۔ یہ تو ہوا کہ اب کرنے کے لیے کمیشن بنائے جاتے ہیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ حقوق پر جو عمل درآمد کا عمل ہے اس کو اسپیڈ اپ کیا جا سکے، بلکہ جو وقت گزرنے کے ساتھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ادارے بنائے جائیں۔ تو ہمارے ہاں جیسے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، بچوں کے لیے علیحدہ کمیشن ہے، خواتین کے لیے علیحدہ کمیشن ہے، تو گزشتہ 30-33 سال سے ایک عارضی کمیٹی بنا دی جاتی تھی مائنورٹیز کے لیے، اور اس پہ بہت کمزوری محسوس کی جا رہی تھی، کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اب یہ بل پیش ہوا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ادارہ برائے سماجی انصاف قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بھی اپنی تحریری طور پر یہ سفارشات بھیج چکا ہے، اور موسم چلچلاؤ کا ہے، قومی اسمبلی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسی لیے ہماری درخواست ان سے یہ ہے کہ یہ کمزوریاں دور کر کے آگے بڑھا جائے۔ اس شکل میں جلدی میں اجرت میں اس بل کو پاس نہ کیا جائے، بلکہ یہ کمزوریاں دور کر کے پھر یہ بل پاس کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہماری جو سفارش ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیشن میں حقوق کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے نام میں حقوق کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کہ اس کو کام کیا کرنا ہے۔ تو یہ حقوق کا ادارہ ہونا چاہیے۔ جو اس بل میں باقی چیزیں ہیں وہ بھی کچھ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کی تشکیل میں ایک مذہبی کمیشن جو ہے، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہوتی ہے یا اس طرح سے، تو اقلیتوں کی ایک کونسل یا کمیشن وہ بنا دیا جائے، اس طرح کا تاثر اس میں مل رہا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس خیال کی، اس تصور کی سختی سے نفی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی حقوق کا ادارہ ہے، اسی لیے اس کا نام نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس ہونا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی وہ جیسے ایڈوائزری کمیٹیاں بن جاتی ہیں، سیاسی بنیادوں پر بن جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں بغیر کسی کام کے، تو گزشتہ 75 سالوں میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ نہ ہو۔ تو اس کا نام، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی تشکیل کے لیے رہنمائی دی جائے۔ ہمارے پاس پہلے سے جو لیجسلیشن ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں جو چیزیں طے کر لی گئی ہیں کہ یہ بن گیا، پھر آپ رولز آف پروسیجر بنائیں، اس پہ 1 سال لگ جائے گا، پھر وہ دفتر نہیں مل رہا، پھر اس کی تعیناتی نہیں ہوتی، تو پھر یہ سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی انیشیٹو کامیاب بنانا ہے تو اس پہ عمل درآمد بھی تیزی سے ہونا چاہیے۔ تو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا جو فارمیٹ ہے اسی کو اڈاپٹ کر کے آگے بڑھا جائے۔
मुख्तलिफ मजहबी अक़लीतों की नुमाइंदगी लेते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हर फ़िरके की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी, और फ़िरकों तक हम जाएँ ही क्यों कि किस फ़िरके की नुमाइंदगी हो रही है, किसकी नहीं हो रही। इसमें माहिरीन होने चाहिए, वो लोग जिनका तजुर्बा है इस बात काम करने का, कि वो अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर चुके हैं, पस मंज़र रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, उनको शामिल किया जाए। लिहाजा ऐसे अल्फाज जैसे डिनोमिनेशंस का उसमें ज़िक्र है वो निकाल दिया जाए। इसके साथ ही हमारी तजवीज़ ये है कि आप जो बड़ी कुछ ऐसी अक़लीतें हैं जिनकी तादाद कई लाख है, तो उनको 20 लाख से ज़्यादा जो है उनको आप सब सूबों से नुमाइंदगी दे दें। तो तमाम सूबे यानी 4 हिंदू और मसीही बड़ी दो जमातें हैं, तो उनको आप चारों सूबों से नुमाइंदगी लें, क्योंकि जो जिस सूबे में कम तादाद में रहते हैं उनको शायद तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से जो है वो कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी नुमाइंदगी उनके जुस्से से ज़्यादा है, तनासुब से ज़्यादा है, वो उसका ख्याल रखा जाए कि अगर कोई माइनॉरिटी वो तादाद में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको कोई ना कोई नुमाइंदगी ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ एक ख़ास बात जिसका हम मुतालबा रखना चाहते हैं कि वो जितने भी कमीशन बने हैं, किसी में भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को उसके अंदर नुमाइंदगी नहीं दी गई, या वैक्यूए ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो जिसे मतरूका इमलाक का वक्फ भी कहते हैं, उसको उसके अंदर ज़रूरत महसूस नहीं की गई। और ज़रूरत भी क्यों महसूस की जाती, क्योंकि ये मतरूका इमलाक का जो वक्फ है, ऐसे ही तो इदारे हैं जिनकी जवाबदेही ये कमीशन करेगा, और इस कमीशन को करनी चाहिए। और अगर ये जवाबदेही नहीं कर सकता या उसमें आनत नहीं कर सकता, तो फिर इसका मकसद ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो इबादत गाहें हैं मुख्तलिफ मज़ाहब की, मजहबी अक़लीतों की, उनकी देखभाल वो किसी इंसानी हकूक़ के इदारे का काम नहीं होना चाहिए। वो देखे कि हाँ वो वहाँ पे उनके हकूक़ के हवाले से अगर कोई वायलेशन हो रही है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना या उसका इंतज़ाम और इंतज़ाम ये मकामी बरादरियों का होना चाहिए। उन बरादरियों का होना चाहिए जिनकी ये इबादत गाहें हैं या उनके धर्मशाला या उनके गुरुद्वारे हैं, वो करें। इंतज़ामिया उसमें मदद कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई ऐसी बात हो तो वो ऐसे इदारों के सामने लाए। लेकिन अगर लाखों मंदिरों और गुरुद्वारों और गिरजाघरों की जो सुपरविजन है वो इस कमीशन को दे दी जाएगी, तो ये अपने काम नहीं कर सकेगा। ये इंसानी हकूक़ के अंदर जो पॉलिसी और कानून का काम है, इसकी तश्कील का काम वो नहीं कर पाएगा। तो ये चंद गुज़ारिशात थी जिससे मैं आगाज़ करना चाहता था। इसके बाद हमारे पैनल के साथी हैं वो इसमें ऐड कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहता था कि कोई सवाल हो तो उसका जवाब दें। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर एच नैयर साहब से कि वो इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। मैं तो इस बात पे बहुत मुझे तसल्ली है कि वो काम जो बहुत पहले, अब से 9 साल पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया था कि ये हो जाना चाहिए पर एक माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बनना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो एक बहुत सरसरी तरीके से हुआ था और एक लॉ के तहत नहीं हुआ था। अगर उसका लॉ बनाकर उसका काम किया जाएगा तो ये तसल्ली की बात तो है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने 10 साल इसमें ज़ाया किए। अब मज़ीद इसके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। हमारे पास दरमियान में वक्त आने वाले हैं, इलेक्शन होंगे, नई पार्लियामेंट आएगी और पार्लियामेंट जो है वो फिर न जाने उनके उसके एजेंडा में कब कौन से इशू सामने आते हैं। लेकिन मेरे ये ख्याल है कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें हमें जल्दी करनी चाहिए, इस वजह से कि हमारे अतराफ़ में रोज़ाना की ख़बरों में हमें मालूम होता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हुकूक बहुत बुरी तरीके से वायलेट किए जा रहे हैं।
اور یہ وائلیشن جو ہے ختم ہونی چاہیے. اور اس وائلیشن کو روکنے کے واسطے ہمیں اگر یہ لا جتنی جلدی یہ بن جائے، اتنی جلدی کمیشن بن جائے، اپنا کام شروع کر دے، تو اس سے ایک بہت مثبت پیش رفت ہوگی. ایک بات جو اس میں ایک مجھے کمی نظر آئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید میرا احساس ہو شاید واقعی یہ کمی نہ ہو، وہ اس کے امپلیمنٹیشن میں ہے. ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جہاں حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں اقلیتوں کی حقوق کی، وہاں پہ وہ ادارے جن کا کام ہے کہ اس وائلیشن کو نہ ہونے دیں، وہ بسا اوقات ان کے ساتھی بن جاتے ہیں وائلیشن کرنے والوں کے، اور ساتھی بن کر اس جن کے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں ان کی مصیبتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. سرکاری ملازمین میں کوئی بھی ہو جو حق تلفی کسی طبقے کی ہو رہی ہو اور وہ اس میں رکاوٹ بنے، تو اس کے خلاف سزا شروع ہو جانی چاہیے. سزا ہمارے پاس شروع کرنے کا طریقہ پولیس کی رپورٹس وغیرہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک کمیشن کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ وہ دیکھتے ہی فوری طور پہ متعلقہ حکام کو یہ حکم دے کہ وہ فوراً اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، اور کارروائی جو ہے ایسی ہو کہ جو جس کا انجام مناسب طریقے سے حق تلفی کو ختم کرنے کے بارے میں ہو، یہ ہونا چاہیے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ترمیم اس کے اندر اس کے اوپر بھی غور و خوض کیا جائے. اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اب جس انداز میں سینٹر فار سوشل جسٹس نے اس کے اوپر گہری نظر دوڑائی ہے، تنقیدی نظر دوڑائی ہے، میرا خیال ہے اس کے اوپر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ایچ لیا. میں درخواست کروں گا شفیق چودھری صاحب سے، معروف شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں انسانی حقوق کے معاملے میں ان کی خدمات میں ان سے درخواست کروں. شکریہ پٹل صاحب. میں دو چیز بس ایڈ کروں گا کہ جو میں اشارہ کروں گا، جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں جو کمیشن بنتا ہے حقوق کا ورڈ ایڈ ہماری اس کی جو فنڈنگ لیجسلیشن ہے اس میں وہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے اداروں کے کام کے حوالے سے. کیونکہ ہمارے ملک میں جب آئی واش کے لیے کوئی ادارے بنائے جاتے ہیں انٹرنیشنل پریشر کو، یہاں پہ بھی آج بیسیکلی اس کنٹیسٹ میں ایک بات ہے کہ جی ایس ٹی پلس کے بھی آج کل شروع ہو گیا ملک میں، آپ سنتے ہیں. اور ہمارا ملک جیسے اکنامک چیلنجز سے گزر رہا ہے، تو جی ایس پی پلیٹفارمس کو ایکسیس کرنا ہمارے لیے ایز اے کنٹری بڑا ایک بہت بڑا چیلنج اور اپارچونیٹی ہے. تو اس میں انڈر دیٹ اپلیکیشن ہم کوشش کریں کہ اپنی ہیومن رائٹس اپلیکیشن پوری کریں، اور یقیناً یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈرائیونگ فورس ہے جس سے گورنمنٹ ٹو الائن ہے ٹو فلفل اٹس ہیومن رائٹس اپلیکیشنس. تو اس کو پھر ان ٹرو لیٹرل اسپرٹ ہونا چاہیے. یہ جیسے کائی واشی ہونا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ہوتا ہے یہی این سی ایس ڈبلیو بنا تو 20 سال لگ گئے اس کو ابھی تک وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق یا اپنے سویژن کے مطابق جو تھا پارلیمنٹ کا ادارہ بنایا جائے گا وومن رائٹس کے پروٹیکشن کے، وہ کام ابھی نہیں کر پا رہا ابھی تک 20 سال لگ گئے اس کو. این سی ایچ آر 2012 میں پاس ہوا، 2015 میں پہلے کمیشن آیا، 8 سال اس کو لگ گئے تھے. دے آر اسٹل اسٹیبلنگ، ابھی بھی پرمنٹ اسٹاف ان کا جس میں بات کی اس کا نہیں ہے. تو اگر آپ نے ایسا کوئی ادارہ بنانا ہے جس کو اصل اس کا اختیار نہ دیا جائے اور اصل کام اس سے ذمہ نہ لگایا جائے، اور جیسا آپ نے مطمئن کرنا ہے جو کنسرنڈ نیشنل یا انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈرز یا مانیٹرنگ جو واچ ڈاگز ہیں، تو پھر تو یہ زیادتی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کوشش ہے اس کو میننگ فل بنایا جائے، اور سروس ڈلیوری اور مانیٹرنگ کا جو فرق ہے اس کو سمجھا جائے. یہ جو قومی ادارے بنائے جاتے ہیں این ایچ آر آئی جو ہم کہتے ہیں، یہ اسینشلی دے آر مانیٹرنگ باڈیز. وہ ایویکویٹر سے کام، پیٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی، ان کا جو ایویکویٹر سے کام نہیں ہوگا، نہ ان کا سروس ڈلیوری کا کام بنتا ہے. سروس ڈلیوری آلویز لائز ود دی گورنمنٹ آرگنس، وہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے، ذمہ داری ان کی ہے، وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں نہیں کرتے. اس کی مانیٹرنگ کے لیے یہ نیشنل ادارے ہوتے ہیں جو مانیٹرنگ باڈی بنائی جاتی ہیں. تو پھر اس وجہ سے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈز ہیں جن کو پیرس پرنسپلس کہتے ہیں. 30 سال پہلے 1993 میں کہ پیرس میں ان کے اوپر یو این نے ایگری کیا تھا، جس کے تحت پوری دنیا میں ادارے بنائے جاتے ہیں. 100 سے زیادہ ممالک بنے ہوئے ہیں. وہ 6 اصول ہے جس کے تحت وہ ادارہ کوالیفائی کرنا چاہیے تاکہ
وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکے نیشنل لیول کے اوپر. وہ 6 کیا ہے اس کی سالڈ لیجسلیشن ہونی چاہیے, اور اس کے بعد اس کا مینڈیٹ باڈ ہونا چاہیے, اس کے اوپر فائنینشیل اٹانومی ہونی چاہیے, فنکشن انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, پلورلزم, یہ 5-6 اس کے ہیں, پلورلزم اور ریپرزنٹیشن جس پر اشارہ کر رہے تھے. اور اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کیونکہ سیاسی ادارہ بنایا جائے 20 کے 20 لوگ اور 40 سے 40 اس میں کمیونٹی شامل ہو, لیکن یہ ضرور ہو کہ اس میں ایسے مارین شامل ہو جو نظام کو سمیت ہو. تو اب وہ جو کرائٹیریا ہے جو انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ کرائٹیریا ہے, اس بل کو بھی اس کو میٹ کرنا چاہیے جو پروپوزل ابھی اسمبلی میں ہے. اگر تو یہ بل اس کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے پھر تو کسی کسی طرح توقع کر سکتے ہیں یہ جو ادارہ بنایا جا رہا ہے یہ اپنا کام کرے گا. اگر یہ بل اس کرائٹیریا کو پیرس پرنسپل کا جو کرائٹیریا ہے جو تھریشولڈ ہے اس کو یہ میٹ نہیں کرتا تو پھر آگے ایک نئی جدوجہد اسٹارٹ ہو جائے گی ادارے کو جو امپروو کرنا ہے دوبارہ نہیں. اس طرح سے تو نیشنل کمیشن اور نیشنل کونسل آف مائنورٹیز کے نام سے گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایفرٹ 10 سال سے کر ہی رہی ہے. پہلے بنایا نیشنل کونسل بنائی, پھر ابھی انہوں نے دوبارہ تشکیل دی, اس کو کیبنٹ میں لے کے چلے گئے. پہلے منسٹری کا ایک نوٹیفکیشن تھا, اب کیبنٹ سے انہوں نے کرا دیا, لیکن وہ آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا. تو یہ سمجھیں کہ اگر اس کوشش میں اپنی حکومت سنجیدگی اپنی انہوں نے دکھانی ہے, ثابت کرنی ہے, تو اس کے لیے ان سارے عمل کرنا ضروری ہے. میری بہت شکریہ. اس میں تمام تر سنجیدگی ملائی جائے جو اس کے لیے ضروری ہے. ہماری ایک نوجوان انسانی حقوق کی کارکن محترمہ جیا جگی یہاں پر وہ اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں گی. میں دعوت دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کیونکہ اس کو کسی اور ایک پروگرام میں بھی جانا ہے. جی جیا جگی صاحبہ. بہت سی باتیں سر پیٹر نیر صاحب اور شفیق صاحب نے کہہ دی, لیکن میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی تک ہمیشہ بھی کچھ وعدے کیے ہیں اور آپ سب یہ جانتے ہی ہوں گے کہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوئے. پاکستان میں اس وقت جو ریلیجیس مائنورٹیز کے حقوق کی صورتحال ہے اس سے بھی ہم سب آگاہی ہیں. مختلف کمیونٹیز مختلف علاقوں میں ڈائریکٹ ٹارگیٹ ہو رہی ہیں. جس طرح سے ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کی بات کی گئی اور سر نے آلریڈی بتا دیا کہ یہ کمیشن کس طریقے سے ایٹ لیسٹ ہماری آنے والی جنریشن سے ہم ابھی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ صورتحال میں تھوڑی بہتری ہوگی. بہت سی ریکمنڈیشنس بھی ہیں. میں سی اے جی کی کنسلٹیشنس کا حصہ رہی ہوں اور میں ایٹ لیسٹ مجھے جب کبھی وہ کام ہوتی ہے تو مجھے امید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کام کے اوپر بہت ہی سنجیدگی سے نظر رکھ رہے ہیں اور ان کا بہت ہی زیادہ افیکٹو کنٹریبیوشن ہے اس کام میں. میری ایک ریکمنڈیشن اسی سلسلے میں یہ ہوگی جو پہلے ہی ڈسکس کی گئی ہے کہ جتنے سے پہلے ادارے ہمارے پاس بنے ہیں جو کمیشنز ہیں وہ تمام ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو بنے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز وہ ایگزسٹ کرتا رہا لیکن وہ ایکٹ کے تھرو نہیں بنا, تو وہ صرف ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے میری ذاتی رائے میں کہ ہاں ہم شاید مائنورٹیز کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی قدرے لے کر کام نہیں کیا. مجھے کچھ عرصہ اس کمیشن کا حصہ رہنے کا بھی موقع ملا. مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھی چیز تھی کہ نہیں, شوڈ آئی بی گلٹی آف اٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت پاور تھی اس میں, لیکن وہ کام نہیں کر سکتا اگر آپ صرف اس کو سمبولک ہی رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. تو میری ایک ریکمنڈیشن تو یہ ہوگی کہ کیونکہ اس کمیشن میں مختلف اور اداروں سے جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, جو نیشنل کمیشن اب مائنورٹیز کے لیے جس کی ہم کہہ رہے ہیں پش کر رہے ہیں رادر, اس میں ایک پروپوزل اور ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ اس کے اندر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن یا ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ سے لوگوں کی ریپرزنٹیشن مجھے کوئی مناسب لگتی نہیں ہے. اگر یہ ریلیجیس مائنورٹیز کا کمیشن ہے تو اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں اور انہی کے ڈیسیجن کا انفلوئنس ہونا چاہیے, انہیں کو ماننا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ابھی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ اکثر ریپرزنٹیشنز اس بیس پہ کی جاتی ہیں کہ مائنورٹیز کی مختلف ڈینامینیشن چاہے وہ ہندو کمیونٹیز میں ہیں, مختلف کاسٹ یا کرسچنس میں ہیں, اس بیس پہ ان کی ریپرزنٹیشنز کی جائے. یہ بھی میرے خیال میں ہم نے پروپوز بھی کیا ہے بلکہ رادر یوتھ سے کہ سر ریکمنڈیشن ہے اسٹرانگلی سے کہ اس بیس پہ کہ مختلف ڈینامینیشنز ہیں, مختلف ریلیجیس مائنورٹیز کی پاکستان میں, ان کو انکلوڈ کیا جائے, اسے اوائڈ کیا جائے. اور جتنی آلریڈی پروپوز کی جا چکی ہیں ہم چاہیں گے, ہم رادر آئی وڈ سے کہ ہم اس کو پش کر رہے ہیں کہ ہم میک شور کریں کہ یہ تمام جو تجاویز ہم نے دی ہیں ہم اس کمیشن میں دیکھیں. تو میں تمام دوستوں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں آپ اور سب کے بہاف پر ادارہ برائے سماجی انصاف, انگریزی میں جس کو سینٹر فار سوشل جسٹس کہتے ہیں, اور میرے پینلسٹ کا جیا جگی صاحبہ کا اور شفیق چودھری صاحب کا, ڈاکٹر ریاض نیر کا, بنجامن یوسف کا, تمام ساتھیوں کا اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.
Center for Social Justice.